ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ضلع شیخوپورہ کی انتخابی سیاست کی تاریخ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس ضلع کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر کن سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، ضلع شیخوپورہ اس وقت 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن میں مرید کے، صفدرآباد، شرک پور، فیروز والا اور شیخوپورہ شامل ہیں۔ اگر اس ضلع کے چند بڑے سیاسی خاندانوں کے بارے میں بات کریں تو ان میں کھرل، بھٹی، چٹھے، ورک، رانے، منج، ڈوگر، شرک پوری، جٹ اور ارائیں شامل ہیں۔ شیخوپورہ سے 1970 سے 2018 کے الیکشن تک انہی خاندانوں کے لوگ مختلف ادوار میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ان میں اگر سب سے پہلے کھرل خاندان کی بات کریں تو ان میں رائے شہادت علی خان کھرل 1970 سے 1997 کے الیکشن تک 1 مرتبہ، جبکہ رائے منصب علی خان کھرل اسی دورانیہ میں 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ضلع شیخوپورہ کے بھٹی خاندان کی بات کریں تو اسی دورانیہ میں یعنی 1970 سے 1997 کے الیکشن تک بھٹی خاندان سے رائے رشید احمد خان بھٹی 2 مرتبہ، جبکہ ان کے بھائی رائے بشیر احمد خان بھٹی بھی 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے۔ ناظرین، اگر شیخوپورہ کے ورک خاندان کی بات کریں تو اس خاندان سے چودھری توکل اللہ ورک 2 مرتبہ، جبکہ چودھری نذیر احمد ورک اسی دورانیہ میں 1 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ شیخوپورہ کا اگلا سیاسی خاندان چٹھے ہیں، جن میں چودھری نعیم حسین چٹھا 1970 سے 1997 کے الیکشن تک 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ چودھری نعیم حسین چٹھا تحریک پاکستان کے نامور سیاستدان چودھری محمد حسین چٹھا کے صاحبزادے تھے۔ شیخوپورہ کے جٹ خاندان سے چودھری برجیف طاہر 1990، 1993 اور 1997 میں یعنی مسلسل 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ شیخوپورہ کے منج خاندان کی بات کریں تو اس خاندان سے حاجی منور حسین منج 1970 سے 1997 کے الیکشن تک 1 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ناظرین، 2002 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو شیخوپورہ سے انہی خاندانوں کے لوگ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان میں کھرل خاندان کے رائے منصب علی خان کھرل، ورک خاندان کے چودھری بلال احمد ورک اور چودھری محمد سعید ورک، ارائیں فیملی کے میاں شمیم حیدر، منج خاندان کے خرم منور منج اور شرک پوری خاندان سے میاں جلیل احمد شرک پوری کو کامیابی ملی۔ ناظرین، 2005 میں ننکانہ صاحب کو شیخوپورہ سے الگ کر کے ضلع کا درجہ دیا گیا تو شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 7 سے کم ہو کر 4 ہو گئی۔ شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد تو تبدیل ضرور ہوئی، مگر یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والوں کا تعلق انہی روایتی سیاسی خاندانوں سے رہا۔ ان میں ارائیں خاندان کے میاں جاوید لطیف ارائیں، ڈوگر خاندان کے سردار محمد عرفان ڈوگر اور رانا خاندان کے رانا تنویر حسین 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ یوں ضمنی انتخابات میں رانا تنویر حسین کی چھوڑی ہوئی نشست پر ان کے بھائی رانا افضال حسین کو کامیابی ملی۔ ناظرین، 2013 کے الیکشن نتائج دیکھیں تو شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر رانا خاندان کے رانا تنویر حسین، رانا افضال حسین، ارائیں فیملی سے میاں جاوید لطیف اور ڈوگر خاندان سے سردار محمد عرفان ڈوگر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو شیخوپورہ سے 3 نشستوں پر مسلم لیگ کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ کے کامیاب ہونے والے امیدواروں میں رانا تنویر حسین، میاں جاوید لطیف اور سردار محمد عرفان ڈوگر شامل تھے، جبکہ چوتھی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی کو کامیابی ملی۔ راحت امان اللہ بھٹی نے رانا خاندان کے رانا افضال حسین کو شکست دی۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کریں تو شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، جن میں حلقہ NA 113،
NA 114, NA 115 اور NA 116 شامل ہیں۔ سب سے پہلے اگر حلقہ NA 113 کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار رانا افضال حسین ہوتے تھے، مگر ان کی وفات کی وجہ سے اب یہاں مسلم لیگ نواز نے رانا احمد عتیق انور کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں PTI کے امیدوار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی ہیں۔ راحت امان اللہ بھٹی نے 2018 کے الیکشن میں بھی رانا افضال حسین جیسی تگڑی سیاسی شخصیت کو شکست دی تھی۔ مسلم لیگ نواز کے امیدوار رانا احمد عتیق انور کی بات کریں تو ان کا سیاسی کیریئر صرف اتنا ہے کہ وہ ضلع ناظم شیخو پورہ رہ چکے ہیں۔ اس حلقہ میں رانا خاندان کا اپنا کافی ووٹ بینک ہے، مگر مقابلے میں PTI کے مضبوط امیدوار ہیں، اس لیے اس حلقہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں PTI کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ناظرین، اگر حلقہ NA 114 شیخو پورہ کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار رانا تنویر حسین ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے چودھری علی اصغر منڈا کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ اس حلقہ میں تیسرا بڑا سیاسی نام شرک پوری خاندان سے سابق رکن قومی اسمبلی میاں جلیل احمد شرک پوری ہیں۔ PTI کے امیدوار کے حوالے سے بات کریں تو چودھری علی اصغر منڈا نے 2018 کے الیکشن میں بھی رانا تنویر حسین کا اچھا مقابلہ کیا تھا، مگر رانا تنویر حسین اس علاقے سے 6 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ 2024 کے الیکشن میں بھی اپنا ریکارڈ برقرار رکھیں گے۔ ناظرین، شیخو پورہ کے حلقہ NA 115 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ارائی فیملی سے میاں جوید لطیف ہیں، جبکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے خرم شہزاد ورک کو میدان میں اتارا ہے۔ خرم شہزاد ورک بنیادی طور پر وکیل ہیں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ 1 مرتبہ MPA بھی منتخب ہوئے تھے۔ اس حلقے کا تیسرا بڑا سیاسی نام ورک خاندان سے چودھری محمد سعید ورک ہیں۔ چودھری محمد سعید ورک نے 2018 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا تھا اور 70,000 سے زائد ووٹ بھی حاصل کیے تھے، مگر اس مرتبہ PTI نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا۔ مگر حلقہ NA 115 سے اس مرتبہ بھی اصل مقابلہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار میاں جوید لطیف اور آزاد امیدوار چودھری محمد سعید ورک کے درمیان ہوگا۔ ناظرین، شیخو پورہ سے قومی اسمبلی کا آخری حلقہ NA 116 ہے، جسے مسلم لیگ نواز کے امیدوار سردار محمد عرفان ڈوگر ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے خرم منور منچ کو ٹکٹ دیا ہے۔ خرم منور منچ پرانے سیاستدان ہیں، 2002 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے تھے، مگر اس کے بعد وہ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کے امیدوار سردار محمد عرفان ڈوگر 2008 سے 2018 تک کوئی الیکشن نہیں ہارے، یعنی مسلسل 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بن چکے ہیں۔ اس لیے اس حلقہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ PTI کے امیدوار خرم منور منچ مقابلہ تو کریں گے، مگر وہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار سردار محمد عرفان ڈوگر سے سیٹ نہیں جیت پائیں گے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ضلع گجرات کی انتخابی سیاست کی تاریخ پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس ضلع سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کن سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الیکشن 2024 کے متعلق مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔